توبہ توبہ، یہ بے شرم لڑکی کب سے کمرے میں غیر مرد کے ساتھ منہ کالا کر رہی ہے۔ دیکھو اس کے بال بھی گیلے ہیں، لگتا ہے کہ ابھی نہائی ہے۔ تائی جان نے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ کومل اس خاندان کی یتیم بیٹی تھی جو بلا کی خوبصورت تھی۔ وہ کام سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو اسے نہیں معلوم تھا کہ گھر میں آیا مہمان حمدان شاہ اس کے کمرے میں سو رہا ہے۔ گرمی سے وہ نہانے چلی گئی، لیکن تائی جان نے اس پر بد کرداری کا الزام لگا دیا۔ شور شرابے سے حمدان بھی اٹھ گیا۔ زمین پر پڑی اس لڑکی کو سب بری طرح مار رہے تھے۔ بس کر دیں آپ لوگ، میں ابھی اور اسی وقت اس لڑکی سے نکاح کروں گا۔ پرانے کپڑوں میں تایا جان نے اس کی رخصتی کر دی، پر حمدان شاہ کے محل جیسے گھر کو دیکھتی وہ کسی کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ وہ گرمی اور پسینے سے نڈھال کچن میں جلدی جلدی کام کر رہی تھی۔ آج بہت بڑی دعوت کا کھانا تیار کرنا تھا، لیکن جیسے یہ خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی تو اسے احساس ہوا مہمان گھر میں آ چکا ہے، جس کے لیے 2 دن سے تیاریاں کی جا رہی تھی۔ تایا جان کے سب سے بڑے بیٹے دانیال بھائی کے کسی دوست کی دعوت تھی جو امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا، تبھی تو سب اس کے آنے پر اتنے پرجوش تھے۔ تائی جان صبح سے ہی بار بار آ کر اسے ذلیل کیے جا رہی تھی۔ جلدی جلدی ہاتھ چلا، تیرے ہاتھ صرف کھانے کے لیے چلتے ہیں۔ ان کی نفرت بھری نگاہیں کومل کے وجود پر تھی تو وہ دوپٹے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، تائی جان بس میں نے سارا کھانا تیار کر لیا ہے، میٹھا رہتا ہے۔ تائی جان نے اسے گھورتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اوہو، بہت بڑا احسان کیا ہے سارا کھانا تیار کر کے، مفت کی روٹیاں بھی تو تم ہی توڑتی ہو۔ اس گھر میں احسان مانو ہمارا کہ تمہیں اس گھر میں جگہ دی، ورنہ تمہاری ماں کے جیسے کارنامے تھے آج تم کسی یتیم خانے میں دھکے کھا رہی ہوتی۔ انہوں نے جاتے جاتے اپنا احسان جتانا نہیں بھولا تھا۔ کومل کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، لیکن اس نے اپنے آنسو چھپا لیے تھے۔ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا جب اسے اس کی ماں کا طعنہ نہ دیا جاتا، جو کہ ایک پیشہ ور طوائف رہ چکی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ امیر زادہ دانیال کا دوست میری تہنیت کو پسند کر لے گا۔ آخر کو اس میں کس چیز کی کمی ہے؟ تہنیت کا تو رشتہ ہو چکا ہے، تانیہ کا بھی ہو جائے گا، لیکن میں تمہارے بارے میں سوچتی ہوں تم سے کون شادی کرے گا جب تمہارے ماضی کے بارے میں کسی کو پتہ چلے گا، جبکہ خاندان والے تو اکثر جانتے ہی ہیں کون تمہارے رشتے لے کر آئے گا۔ کومل، تائی جان نے ہمیشہ کی طرح وہی بات دہرائی تھی۔ وہ کیا کہتی؟ خاموش رہی، لیکن اس کا چہرہ طریق پڑ گیا تھا۔ تائی جان نے اس کی تیر کمان سی بھویں گھنی سیاہ پلکوں والی خوبصورت کالی آنکھیں دیکھی۔ کمبخت بالکل اپنی ماں پر گئی ہے خوبصورتی میں۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے پر مجبور، کچن کی گرمی، پرانے وہ سیدھا کپڑے اس کے حسن کو میلا نہ کر سکی تھی۔ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا خوبصورت چہرہ بہت حسین تھا، بالکل اپنی ماں جیسی تھی وہ دکھنے میں۔ تائی جان اور اس کی بیٹیاں اس کی خوبصورتی سے ہی تو جلتی تھی۔ ابھی بھی غصے میں وہ کچن سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد مہمان کی آمد ہو چکی تھی۔ کومل نے کچن سے باہر جھانکنے کی کوشش بھی نہیں کی، کیونکہ تائی جان نے اس سے پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ خبردار، جو مہمان کے سامنے آنے کی ہمت کی تو کہیں وہیں پر ادائیں دکھانا شروع کر دو۔ اسی وجہ سے وہ اسے اپنے ساتھ شادیوں میں بھی لے کر نہیں جاتی تھی۔ ایک بار اسے اپنے ساتھ لے گئی تو اگلے دن رشتے لے کر لوگ پہنچ گئے تھے ان کے گھر، حالانکہ وہ ان کی دونوں بیٹیوں تہنیت اور تانیہ سے چھوٹی تھی۔ کچن سے کام سے فارغ ہو کر وہ گھر کے پچھلے حصے کی صفائی کرنے لگی۔ پورا دن کام کرتے ہی گزر جاتا تھا اور رات کو وہ ہوتی تھی اور اس کی تھکن، لیکن اسے آرام کرنے کا کم ہی وقت ملتا تھا۔ مہمان کے سامنے تانیہ اور تہنیت خوب ادائیں دکھا رہی تھی، لیکن حمدان شاہ کو ان کی اداؤں سے کوئی غرض نہیں تھا۔ وہ ایک سنجیدہ مزاج انسان تھا جو اس شہر میں کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں آیا تھا۔ دراصل وہ اس نئی شہر میں اپنی فیکٹری کی بنیاد رکھنا چاہتا تھا۔ دانیال اور اس کی فرینڈ شپ یونیورسٹی کے زمانے سے تھی۔ دانیال تو کسی بہت بڑی فیکٹری میں کام کر رہا تھا، لیکن حمدان شاہ ایک رئیس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ 30 سال کا ہونے کے باوجود اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ اسے لڑکیوں سے شروع سے ہی دلچسپی نہیں رہی تھی، کچھ اس وجہ سے کیونکہ اس کے بڑے بھائی کی زندگی
ایک لڑکی کی وجہ سے برباد ہو چکی تھی۔ ماضی کا کچھ ایسا دکھ تھا جو اس کی آنکھوں میں چبھتا تھا، اس لیے وہ لڑکیوں سے خار کھاتا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دانیال سے کہنے لگا، چلو ہم اس جگہ کا وزٹ کراتے ہیں جہاں فیکٹری کی بنیاد رکھنی ہے۔ دراصل وہ دانیال کی فیملی کو بھی سپورٹ کرنا چاہتا تھا جو ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ ابھی تک وہ اکیلا ہی سرمایہ لگا رہا تھا، لیکن دانیال بھی ایک پڑھا لکھا اور سمجھدار نوجوان تھا، اس لیے وہ دونوں ساتھ مل کر اس فیکٹری کا کام دیکھنا چاہتے تھے۔ دانیال نے فوراً ہی اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ گھر سے باہر چلے گئے۔ تائی جان کو مایوسی ہوئی تھی، اس مغرور نوجوان نے تو ایک بار بھی ان کی بیٹیوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا، لیکن خیر تائی جان کو پوری امید تھی کہ جتنے دن یہ رہے گا تانیہ اس کی نظروں میں آ ہی جائے گی۔ وہ رات کے کھانے کے برتن دھو رہی تھی جب دانیال اسے چائے کا کہنے آیا۔ جلدی چائے بنا کر وہ دانیال کا انتظار کرنے لگی، لیکن شاید وہ کمرے میں ہی بیٹھے تھے اپنے اس دوست کے ساتھ۔ اب کومل پریشان ہو گئی، وہ چائے دینے جائے یا نہیں۔ تائی جان نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ اسے کمرے میں نہیں آنا، پھر ہمت کر کے اس نے ٹرے پکڑی اور دروازے پر دستک دے دی۔ اندر سے دانیال کی آواز آئی تھی، چائے لے کر اندر آ جاؤ کومل، لیکن اندر جانے کی اس کے اندر ہمت نہیں تھی۔ تبھی وہ دروازے پر کھڑی رہی۔ چند لمحے انتظار کرنے کے بعد دانیال خود ہی دروازے پر آیا تھا۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا، اس شخص سے اس کی بہنیں تو پردہ نہیں کر رہی تھی، تو پھر کومل کو اتنے پردے کیوں لگ رہے ہیں؟ مہمان کے سامنے تو وہ کچھ کہہ نہیں سکا، لیکن بعد میں اس کی کلاس لینے کی ٹھانی تھی۔ چائے دینے کے بعد کومل جلدی سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ اس کا یہ کمرہ بڑا تو بہت تھا، لیکن اس میں بہت پرانا سامان اور گھر کا کاٹ کباڑ تھا۔ زمین پر بچھے گدے پر وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ رات کو جیسے ہی اکیلی ہوتی تو امی ابو کی یاد شدت سے محسوس ہوتی۔ تایا جان جنہوں نے ابو کے مرنے کے بعد کبھی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا تھا، اور تائی جان کا رویہ تو شروع سے ہی اس کے ساتھ زہریلا تھا۔ سوچتے سوچتے وہ کب نیند کی آغوش میں چلی گئی پتہ ہی نہ چلا۔ حمدان شاہ یہاں ایک ہفتے کے لیے آیا تھا۔ اسے آئے ہوئے آج چوتھا دن تھا جو وہ گھر کے پچھلے حصے میں آ کر تھوڑی ایکسرسائز کرنے لگا، لیکن نظر سیدھی کچھ گلابی رنگ کے بوسیدہ کپڑے پہنے لڑکی پر پڑی جو شاید پچھلے حصے میں مشین لگا کر کپڑے دھو رہی تھی۔ لیکن وہ چونک گیا تھا، پیچھے سے قمیض کا کچھ حصہ پھٹا ہوا تھا جس کی خبر شاید اس لڑکی کو بھی نہیں تھی۔ ہوا کی وجہ سے بار بار دوپٹہ اڑ رہا تھا، لیکن لڑکی کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ تبھی وہ ایک دم ہی پلٹنے لگی تو پورا دوپٹہ اس کے منہ پر آ گیا۔ وہ گیلے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی اچانک وہ دوپٹہ اس کے چہرے سے ہٹا اور حمدان شاہ نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ لڑکی تھی یا خوبصورتی کا مجسمہ؟ اتنا معصوم اور حسین چہرہ! وہ حیرت سے اسے دیکھے گیا۔ 3-4 دن ہو گئے تھے اسے آئے ہوئے، لیکن یہ لڑکی آج اس کے سامنے آئی تھی اپنے کام میں مگن۔ کبھی وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ کومل کو خبر بھی نہیں تھی کہ کوئی اس کے اتنے نزدیک آ کر اسے اتنے غور سے دیکھ رہا ہے۔ وہ جلدی کپڑے نچوڑنے میں مصروف تھی۔ ایکسکیوز می؟ اپنے پیچھے بھاری مردانہ لہجہ سن کر وہ ایک دمی خوف سے اچھل پڑی تھی۔ ڈرتی کانپتی نظروں سے وہ اس سامنے کھڑے لمبے چوڑے حسین مرد کو دیکھنے لگی جو پوری شان سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ تو اس سے واقف بھی نہیں تھی کہ وہ کون ہے، لیکن وہاں اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ وہی شخص ہے، دانیال بھائی کا دوست جو مہمان بن کر اس گھر میں آیا ہوا ہے۔ ایک دم ہی اس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا، اور بھائی جان نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ مہمان کے سامنے نہیں، جبکہ مہمان خود اس کے سامنے آ گیا تھا اور بڑی دلچسپ نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی، لیکن حمدان مسکرا دیا، پھر کہنے لگا، آپ تو ایسے گھبرا رہی ہیں جیسے میں انسان نہیں بلکہ کوئی بھوت ہوں۔ دراصل میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بات عجیب لگے، لیکن پیچھے سے آپ کی قمیض تھوڑی پھٹی ہوئی ہے، جو کہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ کومل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ مسکراتے لہجے میں کہتا وہ پلٹ گیا تھا، لیکن اس حسین لڑکی کی صورت آنکھوں میں بس گئی تھی۔ دوسری طرف کومل بے بسی اور لاچارگی سے کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ آج اس غیر مرد نے اس کا پھٹا ہوا دامن دیکھ لیا تھا۔
जो इसके लिए जिंदा ज़मीन में दफन होने के मुतरादिफ था। वो वहीं पर खड़ी होकर आंसू बहाने लगी, लेकिन दूसरी तरफ हमदान शाह को ताई जान ने कोमल से बातें करते हुए देख लिया था। जिस तरह उसे देखते हुए उसकी आंखों में दिलचस्पी और लगाव था, ये देखकर ताई जान को बर्दाश्त नहीं हुआ था। ये लड़की जहाँ जाती है अपने हुस्न का जादू बिखेर देती है, सब मर्दों को दीवाना बना लेती है। लगता है इसने दानियाल के दोस्त को भी अपना दीवाना बना लिया है। कहीं इस लड़की का रिश्ता लेकर इस घर में नहीं आ जाए। ये सोच इन्हें जीने नहीं दे रही थी। तभी अगले दिन उन्होंने कोमल को ज़बरदस्ती उसकी खाला के घर भेज दिया। वो उसकी सगी खाला तो नहीं थी, उसकी माँ की कज़न थी। वो खुद कहीं जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन कोमल को देखकर कहने लगी, बेटा थोड़ी देर तो बैठ जाओ, फिर वापस चली जाना। दरअसल मैं खुद जा रही हूँ किंजा के घर। किंजा उनकी बेटी थी। कोमल वहीं पर थोड़ी देर बैठी रही। फिर जैसे ही रात हुई तो खाला ने उसे घर भिजवा दिया। वो रात के 11 बजे घर वापस आई थी। उसे मालूम नहीं था कि उसके कमरे में कौन सो रहा है। आज उसने कमरे में कदम रखा तो गैर मामूली सफाई देखकर हैरान रह गई। किसी को भी नहीं पता था कि वो रात को वापस आ गई है और खाला ने उसे घर भिजवा दिया था। ताई जान शायद अपने कमरे में सो चुकी थी, इसलिए वो भी सीधी वॉशरूम में चली गई नहाने के लिए, क्योंकि इसे बहुत गर्मी का एहसास हो रहा था। लेकिन आज कमरा बहुत ठंडा महसूस हुआ। अंधेरा भी कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। इसने जैसे ही कमरे का बल्ब रोशन किया, कमरा इंतहाई साफ सुथरा था और बेड पर कोई वजूद सो रहा था। लंबा चौड़ा ये शख्स वो तो वही था, दानियाल भाई का दोस्त, वही मेहमान। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? वह हैरान थी। अचानक ही हमदान की भी आँख खुल गई। इसे सामने खड़ी लड़की का दिलकश पैकर देखा। कोमल के बाल बिखरे हुए थे जो अभी तक गीले हो रहे थे। उसका लिबास भी अभी तक गीला था, जिसकी वजह से उसके बदन के नशीबो फराज जाहिर हो रहे थे। एकदम ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। हमदान उसे बहुत गौर से देख रहा था। उसने फ़ौरन ही दुपट्टा अपने वजूद के गिर्द लपेट लिया था। घबराते हुए लहजे में कहने लगी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ तो मैं सोती हूँ। क्योंकि हमदान नरमी से कहने लगा, लेकिन मुझे तो यहीं पर सोने के लिए कहा गया है, इसलिए वैसे भी मैं सुबह चला जाऊँगा। उसकी आवाज़ में बला की नरमी थी। सामने खड़ी लड़की की आंखें दहशत ज़दा थी। तभी उसने चादर दोबारा अपने ऊपर डाली और कोमल जैसे ही पलटने लगी तो अचानक ही कमरे का दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ में खुला था। सामने ही ताई जान खड़ी थी जो उसे शोले उगलती आंखों से देख रही थी। तौबा तौबा, कितनी बेशर्म लड़की है। आधी रात को इस अजनबी नौजवान के कमरे में खड़ी है। ऊपर से नहा धोकर ऐसे आई है जैसे न जाने क्या गुल खिलाया रात को। ताई जान उसे देखकर तौबा तौबा कर रही थी, जबकि वो इनकी बातों का मतलब भी नहीं समझी थी। उनके शोर शराबे पर सारे घर के लोग जमा हो गए थे, जबकि हमदान के कानों में भी उनकी आवाज़ें आ रही थी। देखो तो सही, ऐसे लग रहा है कि सारी रात उसके साथ मुंह काला करती रही है। बस जहाँ देखती है अपने हुस्न का जाल बिछा देती है। बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। इसने तो तवाइफ खाना खोल रखा था। ये घर में ये सब कुछ करना चाहती है, बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। भाईजान उसे डांट फटकार रही थी। उसकी बदकिरदारी की दास्तान सबको सुना रही थी। ताया जान ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। फिर कहने लगे, बदकिरदार लड़की, जब भी तुझे कहते हैं कि किसी के सामने मत आया कर, और तू इस गैर मर्द के कमरे में सोने चली गई। हिम्मत कैसे की तूने ऐसे? दानियाल भी उठकर छत से नीचे आ गया था। आज उसके कमरे का पंखा और एसी दोनों ही ख़राब हो चुके थे, जबकि कोमल के कमरे में गैलरी थी जहाँ से ठंडी हवा आती थी। इसलिए हमदान को वहाँ सोने के लिए कहा गया था और दानियाल छत पर चला गया था। वैसे भी सुबह इसने चले जाना था, लेकिन किसी को भी नहीं मालूम था कि आधी रात को कोमल खाला के घर से वापस आ गई है। तभी वो ताई जान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, ये आप क्या कह रही हैं ताई जान? मुझ पर इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम मत लगाएं। खाला ने मुझे वापस भेज दिया था, मैं अपने कमरे में आई। मुझे नहीं मालूम था कि दानियाल भाई के मेहमान इस कमरे में हैं। बस मुझसे गलती हो गई है कि मैं बिना बताए किसी को अपने कमरे में चली गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ है जैसा आप समझ रहे हैं। बस उसे इतना ही बोलने का मौका मिला था। ताई जान ने उसका मुंह थप्पड़ों से लाल कर दिया और कहने लगी, तेरी बदकिरदारी से हम सब वाकिफ़ हैं। मैं तो कहती हूँ ज़हीर इसको अभी और इसी वक्त घर से निकाल दें। अगर ये बदकिरदार लड़की इस घर में रही तो हमारी बेटियों के भी रिश्ते नहीं आएंगे।
تائی جان نے مار مار کر اس کا برا حال کر دیا تھا، جبکہ ہمدان کمرے میں لیٹا حیرت سے ان کی باتیں سن رہا تھا کہ کس قدر گھٹیا لوگ ہیں جو ایک معصوم لڑکی کو اس طرح ذلیل کر رہے ہیں۔ دانیال کو بھی غصہ آ رہا تھا کہ اس لڑکی کی وجہ سے مہمان کے سامنے اتنا بڑا تماشا لگ گیا، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس کی ماں کسی اور پر نہیں بلکہ اس کے دوست پر ہی الزام لگا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ تایا جان اسے گھر سے نکال دیتے، ہمدان خود ہی اٹھ کر باہر آ گیا۔ بس کیجیے، یہ تماشا بند کر دیں۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ کومل زمین پر پڑی تھی اور اس کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان تھے۔ وہ کس قدر حسین تھی، جیسے کسی شاعر کا خواب ہو۔ یہ سب مل کر اس لڑکی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے نہ صرف اس لڑکی کے اوپر بلکہ مجھ پر بھی اتنا گھٹیا الزام لگایا ہے جو میں کسی صورت برداشت نہیں کروں گا۔ ہمدان کے مارے غصے کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ تائی جان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے اس صورتحال کا تو سوچا ہی نہیں تھا، جبکہ دانیال گڑ گڑاتے ہوئے ہمدان سے کہنے لگا، ہم تم پر نہیں بلکہ اس گھٹیا لڑکی پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ یہ ہے ہی ایسی، ہر کسی کو اپنے حسن کے جال میں پھنسانا چاہتی ہے۔ پلیز ہمدان، تم برا مت مانو۔ ہمدان شاہ کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ دانیال کے الفاظ اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہے تھے۔ اس نے ایک نظر زمین پر گری اس معصوم کلی کو دیکھا جس کے گالوں پر انگلیوں کے سرخ نشان ابھرے ہوئے تھے اور وہ سسکیاں لیتے ہوئے خود کو سمیٹنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کی بھیگتی ہوئی کالی آنکھوں میں بے گناہی کا سمندر تھا جس نے ہمدان کے دل کے اندر کئی گہرائی میں ایک عجیب سی ہلچل مچا دی تھی۔ وہ شخص جو عورت ذات سے بیزار تھا، جو اس کے دل میں اس یتیم لڑکی کے لیے ایک عجیب سا تحفظ کا جذبہ بیدار ہوا تھا۔ ہمدان نے لمحے بھر میں جیسے کوئی فیصلہ کیا تھا، پھر دانیال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی سرد اور شفاف لہجے میں بولا، تم سب لوگوں کی سوچ پر مجھے افسوس ہو رہا ہے دانیال۔ میں تمہیں ایک پڑھا لکھا اور سمجھدار انسان سمجھتا تھا، لیکن تم بھی اپنی ماں کی طرح گندے ذہن کے مالک نکلے۔ اگر تم لوگوں کو لگتا ہے کہ اس لڑکی کے یہاں آنے سے اس کی عزت پر حرف آیا ہے تو کان کھول کر سن لو، میں ابھی اور اسی وقت اس لڑکی سے نکاح کروں گا۔ ہمدان کی یہ بات سن کر تائی جان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کا چہرہ فوراً زرد پڑ گیا۔ وہ تو کومل کو ذلیل کر کے گھر سے نکالنا چاہتی تھی تاکہ ان کی بیٹیوں کا راستہ صاف ہو سکے، لیکن یہاں تو بازی ہی الٹ گئی تھی۔ وہ امیر زادہ جسے وہ اپنی بیٹی تانیہ کے خوابوں کا شہزادہ بنانا چاہتی تھی، وہ اس یتیم اور طوائف کی بیٹی کا ہاتھ تھامنے پر تیار ہو گیا تھا۔ تائی جان نے فوراً اپنے شوہر ظہیر احمد کی طرف دیکھا جو خود بھی ہمدان کے اس اچانک فیصلے پر گونگے ہو چکے تھے۔ دانیال نے آگے بڑھ کر ہمدان کا ہاتھ پکڑنا چاہا اور بولا، تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ یہ لڑکی تمہارے لائق نہیں ہے۔ اس کا ماضی اور اس کا خاندان دیکھو، تم کس دلدل میں پیر رکھ رہے ہو۔ تم جانتے نہیں ہو یہ لڑکی کتنی کم ذات ہے اور اس کی ماں مشہور زمانہ طوائف رہ چکی ہے۔ تم ابھی بھی اس لڑکی سے نکاح کرو گے؟ لیکن ہمدان نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور تائی جان کی طرف دیکھ کر بولا، اگر آپ کو اپنی خاندانی عزت اتنی ہی پیاری ہے تو جائیں اور کسی مولوی کو بلا کر لائیں، ورنہ میں اسے ایسے ہی اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور پھر جو تماشا بنے گا وہ آپ لوگ سنبھال نہیں پائیں گے۔ ظہیر احمد نے اپنی بیوی کی غسیلی اور جلتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا، لیکن ہمدان کے رعب اور دبدبے کے سامنے ان کی بولتی بند تھی۔ انہوں نے فوراً ہی دانیال سے کہا کہ وہ نکاح خوا کا بندوبست کرے۔ ہمدان شاہ کے غصے کے آگے سب کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ کومل جو زمین پر بیٹھی خاموشی سے اپنے آنسو بہا رہی تھی، اس کے لیے یہ سب کسی بھیانک خواب کی طرح تھا۔ وہ تائی جان کے ظلم سے تو واقف تھی، لیکن اس انجان مرد کا جو اچانک اس کی زندگی کا مالک بن جانا اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ بول نہ پا رہی تھی، اس کا گلا روندھ چکا تھا۔ وہ اپنی صفائیاں دے دے کر تھک گئی تھی، لیکن کچھ اس طرح سے اس کی عزت اس کے جسم کو تکلیف دی گئی تھی کہ اب اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ وہ بے بسی سے خاموش بیٹھ کر اپنی زندگی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب تشریف لے آئے اور تائی جان نے نفرت سے کومل کو اسی پھٹے ہوئے گلابی سوٹ میں بیڈ پر بٹھا دیا۔ سر پر ایک دوپٹہ پھینکنے کے انداز میں اس پر ڈال دیا گیا تھا۔ وہ بت کی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ تانیہ اور تہنید کی آنکھوں میں بھی اس کے لیے نفرت تھی۔ کس طرح وہ ایک امیر زادے کی بیوی بننے جا رہی تھی۔ دانیال بے بسی سے اس سارے تماشے کو دیکھ رہا تھا۔
وہ تو اس کے ساتھ بزنس پارٹنرشپ کے خواب دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی ماں کی ایک نیچ حرکت نے اس کے سارے خواب توڑ دیے تھے۔ اسے بہت دکھ پہنچا تھا۔ ہمدان کی غصے والی فطرت سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ پاس ہی ایک کرسی رکھی تھی جہاں ہمدان نہایت سنجیدگی سے بیٹھا ہوا تھا۔ نکاح کے کلمات پڑھے جانے لگے۔ مولوی صاحب نے جب کومل سے اجازت مانگی تو اس نے ایک نظر تایا جان کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں صرف غصہ تھا اور تائی جان کے چہرے پر زہر بھری مسکراہٹ تھی۔ کومل نے مرتے ہوئے دل کے ساتھ ہاں کہہ دیا اور یوں چند منٹوں میں وہ کومل سے کومل ہمدان شاہ بن گئی۔ نکاح کے فوراً بعد ہمدان نے اپنا والیٹ نکالا اور کچھ رقم تایا جان کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولا، یہ اس کا حق مہر ہے اور اب یہ میری بیوی ہے، اس لیے اس گھر پر اس کا کوئی حق نہیں رہا اور نہ ہی آپ لوگوں کا اس پر کوئی حق ہے۔ وہ کومل کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کرنے لگا۔ کومل کے پیر کانپ رہے تھے۔ پرانے کپڑوں میں ملبوس وہ رخصت ہو رہی تھی۔ تائی جان نے جاتے جاتے اس کے کان کے پاس آ کر سرگوشی کی کہ دیکھتی ہوں وہ رئیس تجھے کتنے دن اپنے گھر میں رکھتا ہے۔ جب اسے تیرے خاندان کی حقیقت کا پتہ چلے گا تو وہ تجھے لات مار کر نکال دے گا۔ کومل نے اپنے آنسو پی لی اور ہمدان کے پیچھے چلنے لگی، جو اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے باہر کھڑی اپنی مہنگی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دانیال اور اس کے گھر والے خاموشی سے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ہمدان نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور کومل کو اندر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دیا۔ رات کے اندھیرے میں گاڑی شہر کی سنسان سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ گاڑی کے اندر کا ماحول انتہائی پراسرار اور خاموش تھا۔ صرف ہمدان کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو تھی جو کومل کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ کومل نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اپنی قسمت پر رونا چاہا، لیکن اس کے آنسو جیسے خشک ہو چکے تھے۔ ہمدان نے ایک نظر اس کے معصوم اور خوفزدہ چہرے پر ڈالی جو گاڑی کی مدھم لائٹ میں اور بھی زیادہ دلکش لگ رہا تھا۔ اس کے گیلے بال اب کچھ سوکھ چکے تھے، لیکن ان کی مہک گاڑی کے اندر پھیل رہی تھی۔ ہمدان نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی کیونکہ وہ اس شہر سے دور اپنے اس محل جیسے گھر کی طرف جا رہا تھا جہاں اس کی رہائش تھی۔ چند گھنٹوں کے سفر کے بعد گاڑی ایک بہت بڑے اور عالیشان لوہے کے گیٹ کے سامنے رکی۔ چوکیدار نے فوراً گیٹ کھولا اور گاڑی ایک طویل اور خوبصورت باغیچے سے ہوتی ہوئی ایک بہت بڑے محل جیسے گھر کے سامنے جا کر رکی۔ کومل نے حیرت اور خوف سے اس عالیشان بنگلے کو دیکھا جس کے اونچے ستون اور چمکتی ہوئی لائٹس اس کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ ہمدان نے گاڑی بند کی اور اپنی سائیڈ کا دروازہ کھول کر گاڑی سے اتر گیا، جبکہ کومل ابھی تک ساکت بیٹھی تھی۔ تبھی وہ اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا ہوا؟ تمہارا اترنے کا ارادہ نہیں ہے؟ گھر آ چکا ہے، اب یہی تمہارا گھر ہے۔ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ کومل نے کانپتے ہوئے قدم زمین پر رکھے۔ اس کے پرانے کپڑے اور چپل اس عالیشان فرش پر بالکل عجیب لگ رہے تھے۔ ہمدان اسے لے کر اندر داخل ہوا جہاں 3-4 ملازم اپنے مالک کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، لیکن ان کے ساتھ آتی لڑکی کو دیکھ کر ان کا ایک ملازم کبیر خان چونک گیا۔ وہ سب اپنے سخت مزاج صاحب کے ساتھ اس پرانے کپڑوں میں ملبوس لڑکی کو دیکھ کر حیران تھے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی سوال کر سکے۔ ہمدان نے اپنے خاص ملازم رحمان کاکا کو بلایا اور کہا، کاکا اوپر کا بڑا ماسٹر بیڈ روم تیار کرو اور میڈ سے کہو کہ اس کے لیے نئے کپڑوں کا انتظام کرے۔ رحمان کاکا نے سر جھکایا اور کومل کو اوپر لے جانے لگے۔ کومل جب اس وسیع وعریض کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی شان و شوکت دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہاں ہر چیز قیمتی اور نایاب تھی۔ تھوڑی دیر میں ایک ملازمہ کچھ نئے اور خوبصورت کپڑے لے آ کر آئی اور بڑی تمیز سے بولی، بیگم صاحب آپ یہ کپڑے تبدیل کر لیں، صاحب نیچے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کومل نے خاموشی سے کپڑے لیے اور واش روم چلی گئی۔ جب وہ کپڑے تبدیل کر کے باہر آئی تو اس کا حسن اور بھی زیادہ نکھر چکا تھا۔ وہ گہرے سرخ رنگ کے لباس میں 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ہمدان اندر داخل ہوا۔ اس نے جب کومل کو اس روپ میں دیکھا تو اس کی دھڑکنیں ایک پل کے لیے رک گئی۔ وہ واقعی حسن کا شہکار تھی۔ ڈری سہمی معصوم سی وہ حیران رہ گیا۔ حسن اور بھی زیادہ نکھر کر سامنے آیا تھا اور ہمدان کا دل بے قرار ہو گیا تھا۔ اس دن پھٹے ہوئے کپڑوں میں بھی وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی اور آج تو وہ بالکل ملکہ کی طرح دکھ رہی تھی۔ ہمدان دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کومل نے ڈر کے مارے اپنی نظریں جھکا لی،
لیکن ہمدان نے اپنی انگلی سے اس کی تھوڑی کو اٹھایا اور اس کی کالی جادوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی دھیمے اور گہرے لہجے میں بولا، اب تم میری بیوی ہو کومل شاہ، اور اس گھر میں تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں کوئی تمہیں تانا نہیں دے گا۔ کومل نے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون دیکھا اور اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ ہمدان کا ہاتھ اس کے گال پر آیا جہاں تائی جان کے تھپڑ کا نشان تھا۔ اس نے انتہائی نرمی سے وہاں اپنی انگلیاں پھیری جس سے کومل کے پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کے پرفیوم کی خوشبو کومل کی سانسوں میں اتر رہی تھی۔ ہمدان نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ ایک ایسا لمس تھا جس نے کومل کے دل کے سارے زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ وہ ہچکچائی لیکن ہمدان نے اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اس کی گرفت میں ایک الگ ہی گرمی اور تحفظ کا احساس تھا جو کومل نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا تھا۔ وہ دونوں اس کمرے کی مدھم روشنی میں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے اور باہر رات کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا، لیکن اس نے خوبصورت اور عالیشان بنگلے میں محبت کی ایک نئی کہانی جنم لے چکی تھی۔ لیکن ابھی سب کچھ واضح نہیں تھا، کچھ تھا ادھورا سا جو جلد کومل کے سامنے آنے والا تھا۔ اگلے چند دن کومل کے لیے کسی خوبصورت خواب کی طرح گزرے جس میں نہ تو تائی جان کے تانے تھے اور نہ ہی کچن کی وہ جھلساتی ہوئی گرمی تھی۔ ہمدان شاہ نے اسے اپنی محبت اور توجہ کے ایسے سحر میں جگڑ لیا تھا کہ کومل اکثر خود کو شیشے میں دیکھ کر یقین نہیں کر پاتی تھی کہ یہ وہی یتیم اور بے سہارا لڑکی ہے جسے کچھ دن پہلے تک مفت کی روٹیاں توڑنے کا طعنہ دیا جاتا تھا۔ ہمدان کا رویہ اس کے ساتھ دن بدن مزید گہرا اور مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ وہ صبح جب بھی بیدار ہوتی خود کو ہمدان کی مضبوط اور گرم باہوں کے حصار میں پاتی تھی جو سوتے میں بھی اسے خود سے دور نہیں ہونے دیتا تھا۔ ہمدان اسے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرواتا اور جو کومل شرما کر اپنی گھلنی پلکیں جھکا لیتی تو ہمدان اس کے سرخ ہوتے گالوں کو اپنی انگلیوں سے چھو کر اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتا تھا جس سے کومل کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ جاتی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ باہر سے سخت نظر آنے والا انسان اندر سے اتنا رومانٹک ہوگا۔ وہ مکمل طور پر ہمدان شاہ کی محبت میں کھو چکی تھی۔ وہ کبھی بھی اس خوبصورت خواب سے باہر نہیں آنا چاہتی تھی۔ ایک شام جب وہ دونوں گھر کے وسیع واریز باغیچے میں ٹہل رہے تھے تو اچانک ٹھنڈی ہوا چلنے لگی اور کومل کو ہلکی سی سردی کا احساس ہوا تو ہمدان نے بغیر کچھ کہے اپنی قیمتی چادر اس کے کندھوں پر پھیلا دی اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کی یہ قربت اور اس کے مہنگے پرفیوم کی وہ جادوئی خوشبو اب کومل کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی سمجھنے لگی تھی اور اس کے دل سے تائی جان کا وہ خوف آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا جو انہوں نے جاتے جاتے اس کے ذہن میں بویا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ خدا نے اس کے صبر کا کتنا بڑا اور خوبصورت صلہ اسے ہمدان کی صورت میں دے دیا ہے جیسے ملکہ بنا کر رکھ رہا تھا۔ لیکن زندگی کی حقیقتیں ہمیشہ اتنی سادہ اور خوبصورت نہیں ہوتی اور کومل کی قسمت کا وہ کالا پنا ابھی کھلنا باقی تھا جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ ایک دوپہر جب ہمدان کسی ضروری میٹنگ کے سلسلے میں فیکٹری میں گیا ہوا تھا اور کومل اپنے کمرے میں بیٹھی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی تو اچانک پورے شاہ ہاؤس میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ ملازموں کے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آنے لگیں اور باہر کسی عورت کی اونچی اور روبدار آواز گونج اٹھی۔ ہیل کی ٹک ٹک اور بھاری قدموں کی آواز کو سہم گئی تھی کہ آنے والا کون ہے۔ کومل کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔ وہ گھبرا کر اپنے کمرے سے باہر آئی اور جیسے اس نے سیڑھیوں سے نیچے جھانکا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نیچے ہال میں ایک انتہائی ماڈرن اور خوبصورت عورت کھڑی تھی جس نے قیمتی مغربی لباس پہن رکھا تھا اور وہ پورے روب سے ملازموں کو ہدایتیں دے رہی تھی۔ رحمان کاکا اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی پریشانی اور خوف تھا۔ اس عورت کی نظر جیسے سیڑھیوں پر کھڑی کومل پر پڑی تو اس کی چمکدار آنکھوں میں ایک شدید نفرت اور غصہ ابھر آیا۔ وہ تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی کومل کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے وجود سے آنے والی تیز پرفیوم کی بو نے کومل کا دم گھٹنے لگا۔ اس عورت نے کومل کے سادہ لیکن قیمتی مہنگے لباس اور اس کے معصوم چہرے کا جائزہ لیا اور پھر ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تو تم ہو وہ نئی نوکرانی جسے ہمدان نے سڑک سے اٹھا کر اس گھر میں لا رکھا ہے؟ کان کھول کر سن لو،
میرا نام کشمالہ حمدان شاہ ہے اور میں اس گھر کی اکلوتی مالکن اور حمدان کی پہلی بیوی ہوں۔ کشمالہ کے منہ سے نکلنے والا ایک ایک لفظ کومل کے کانوں میں کسی بم کی طرح پھٹا اور اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے ذہن کے سارے دریچے بند ہونے لگے اور اسے لگا جیسے وہ کسی گہرے اندھے کنویں میں گرتی جا رہی ہو۔ وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور اس کی آنکھیں خوف اور صدمے سے پھیل گئی۔ حمدان پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کی ایک بیوی بھی تھی۔ یہ حقیقت کومل کے معصوم دل پر کسی خنجر کی طرح لگی جس نے اس کے سارے خوابوں کو ایک ہی پل میں چکنا چور کر دیا۔ اس کا معصوم ذہن یہ قبول کرنے کو تیار ہی نہیں تھا کہ وہ شخص جو اسے اتنی محبت دے رہا تھا، جو اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا، وہ اسے اتنی بڑی سچائی چھپا سکتا تھا۔ کشمالہ نے اسے خاموش اور صدمے میں دیکھ کر ایک زوردار کہکا لگایا اور اس کا ہاتھ جھٹکے سے پکڑ کر بولی، کیا ہوا؟ زبان کو تالا لگ گیا ہے؟ اب تماشا بند کرو اور میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، کیونکہ اب میں واپس آ چکی ہوں۔ اس گھر میں کسی دوسری عورت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تمہیں دھکے دے کر اس گھر سے نکال دوں گی۔ کومل کو لگا تائی جان دوبارہ سے کشمالہ کے روپ میں اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی، تبھی اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے حمدان شاہ کو آنے دے، اگر وہ مجھے گھر سے جانے کا کہیں گے تو میں 1 منٹ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ یہ سن کر کشمالہ نے زوردار کہکا لگایا اور میں تو سمجھ رہی تھی کہ حمدان شاہ نے اپنے جیسی غصے والی لڑکی کو اپنا دوسرا ہمسفر چنا ہے، لیکن تم تو ایک انتہائی کمزور لڑکی نکلی۔ چلو خیر ہے، اس کا انتظار کر لیتے ہیں، اب دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کومل بے بسی اور لاچارگی کی تصویر بنی اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور دروازہ بند کر کے زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے ذہن میں تائی جان کے وہ الفاظ بار بار گونج رہے تھے کہ تیرا نصیب اتنا کالا ہے کہ تجھے کوئی بھی عزت نہیں دے گا۔ وہ اپنے وجود کو دیکھنے لگی کہ آخر اس کا قصور کیا تھا، کیوں ہر بار اسے ہی اس طرح ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ پہلے تائی جان نے بد کرداری کا الزام لگایا، اب یہ معلوم ہوا کہ جس مرد کو وہ اپنا سب کچھ مان چکی تھی وہ پہلے ہی کسی اور کا تھا۔ صدمے اور تکلیف کی یہ لہر اس کے پورے وجود کو جھلسائے جا رہی تھی اور وہ رات کے اندھیرے میں حمدان کی واپسی اور اس طوفان کے اگلے رخ کا انتظار کرنے لگی جس نے اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دینا تھا۔ کشمالہ کے اس گھر میں قدم رکھتے ہی پورے شاہ ہاؤس کا سکون جیسے غارت ہو گیا تھا۔ وہ ایک انتہائی زبان دراز، مغرور اور بدتمیز لڑکی تھی جس کا کام صرف دوسروں کو ذلیل کرنا اور اپنی مرضی چلانا تھا۔ دراصل حمدان اور کشمالہ کی شادی کوئی محبت کی شادی نہیں تھی، بلکہ یہ دونوں کے خاندان کی مرضی اور ایک کاروباری سمجھوتا تھا۔ کشمالہ کے ڈیڈی شہر کے ایک بہت بڑے بزنس مین تھے جن کا کاروبار دور دور تک پھیلا ہوا تھا اور حمدان کی نئی فیکٹری میں ان کے ڈیڈی کی بہت بڑی پارٹنرشپ تھی۔ یہی وہ سب سے بڑی وجہ تھی جس نے حمدان شاہ کے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ کشمالہ کا رویہ شادی کے پہلے دن سے ہی حمدان کے ساتھ انتہائی جارحانہ اور توہین آمیز رہا تھا۔ وہ معمولی باتوں پر گھر میں طوفان کھڑا کر دیتی تھی اور حمدان کی سنجیدہ مزاجی کا مذاق اڑاتی تھی۔ ان کے درمیان شاید ہی کوئی ایسا دن گزرا تھا جب لڑائی جھگڑا نہ ہوا ہو۔ کشمالہ کی زبان اتنی تیز تھی کہ وہ حمدان کی خاندانی عزت کا بھی خیال نہیں رکھتی تھی، جس کی وجہ سے حمدان اس عورت سے شدید بیزار ہو چکا تھا اور کئی بار اسے طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ لیکن جیسے وہ قدم آگے بڑھاتا، کشمالہ کی ڈیڈی کی فیکٹری میں لگی کروڑوں کی انویسٹمنٹ اور بزنس پارٹنرشپ آڑے آ جاتی۔ کشمالہ کے ڈیڈی نے صاف الفاظ میں حمدان کو یہ دھمکی دے رکھی تھی کہ اگر ان کی بیٹی کو طلاق ملی تو وہ فیکٹری کا سارا سرمایہ ڈبو دیں گے اور حمدان کو سڑک پر لے آئیں گے۔ اسی مجبوری کے تحت حمدان اس گھٹن زدہ رشتے کو کھینچ رہا تھا اور کشمالہ اکثر غصے میں اپنے ڈیڈی کے گھر چلی جاتی تھی اور کئی مہینے غائب رہتی۔ اب بھی وہ اپنی کسی فرینڈ کی شادی میں شرکت کے لیے ملک سے باہر گئی ہوئی تھی، لیکن جیسے اسے کسی ذریعے سے معلوم ہوا کہ حمدان نے اس کے پیچھے کسی دوسری لڑکی سے نکاح کر لیا تو وہ آگ بگولا ہو کر فوراً واپس پہنچ گئی تھی۔ کشمالہ پورے شاہ ہاؤس میں دندناتی پھر رہی تھی اور پھر ملازموں پر رعب جما رہی تھی۔ اس نے یہاں اپنا ایک خاص ملازم کبیر خان چھوڑ رکھا تھا جو اسے پل پل رپورٹ دیتا تھا۔ یہ جان کر کہ حمدان شاہ نے تو اس کی شادی کر لی ہے، وہ غصے سے پاگل ہو گئی تھی، جبکہ دوسری طرف کومل اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھی صدمے سے نڈھال تھی۔
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس پر یقین کرے اور کس پر نہ کرے۔ ہمدان کی وہ محبت، وہ راتوں کی قربت، وہ ماتھے پر دیا جانے والا لمس، کیا سب ایک جھوٹ تھا؟ وہ یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ ہمدان نے اسے اتنی بڑی حقیقت کیوں چھپائی؟ کیا وہ بھی تائی جان کی طرح اسے صرف ایک کھلونا سمجھ رہا تھا؟ اب بھی وہ اپنے آنسو صاف کر ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھلا اور کشمالہ ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی اور وہ کومل کے قریب آئی اور بولا، تم نے کیا سوچا تھا کہ ہمدان شاہ کی بیوی بن کر اس محل پر راج کرو گی؟ تم جیسی سستی اور بازارو لڑکیاں ہمارے جیسے امیر مردوں کے دل بہلانے کے کام آتی ہیں۔ شادی کا رتبہ صرف میرے پاس ہے کیونکہ ہمدان شاہ کی یہ فیکٹری اور اس کی دولت میرے ڈیڈی کی مرہون منت ہے۔ وہ چاہ کر بھی مجھے اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتا، اور تم تو صرف ایک کٹ پتلی ہو جسے وہ چاہے جب چاہے پھینک دے گا۔ کشمالہ کے یہ کڑوے اور تیز الفاظ کومل کے دل کے پار ہو رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے نصیب پر رو رہی تھی اور دل ہی دل میں ہمدان کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ خود ہمدان کے منہ سے سچائی کا سامنا کر سکے اور جان سکے کہ اس کا اس کھیل میں کیا مقام ہے۔ شام کی ڈھلتے ہی جیسے ہمدان شاہ کی مہنگی گاڑی محل کے پورچ میں آ کر رکی تو پورے ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ ہمدان گاڑی سے اترا تو رحمان کاکا نے آگے بڑھ کر انتہائی پریشانی کے عالم میں اسے کشمالہ کی واپسی کی خبر دی۔ کشمالہ کا نام سنتے ہی ہمدان کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ اس کے ماتھے پر غصے کے بل پڑ گئے، لیکن اگلے ہی پل اس کے ذہن میں کومل کا معصوم چہرہ لہرایا۔ وہ تڑپ اٹھا کہ کشمالہ جیسی زہریلی اور زبان دراز عورت نے نہ جانے کومل کو کتنی تکلیف پہنچائی ہوگی۔ وہ بغیر ایک پل ضائع کیے تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر اپنے ماسٹر بیڈ روم کی طرف بھاگا جہاں اس کی محبت قید تھی۔ اس نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے دل میں ایک شدید کسک اٹھی۔ کومل کمرے کی کونے میں فرش پر بیٹھی اپنے گھٹنوں میں سر دیے سسکیاں لے رہی تھی اور اس کے گیلے بال اس کے چہرے اور کندھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا پورا وجود صدمے سے کانپ رہا تھا۔ ہمدان نے اپنے کوٹ کو اتار کر بیڈ پر پھینکا اور انتہائی تڑپ کے ساتھ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ وہ فرش پر ہی کومل کے بالکل سامنے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے انتہائی نرمی سے کومل کے لرزتے ہوئے کندھوں پر ہاتھ رکھا تو کومل نے چونک کر اپنی روئی روئی کالی مخمور آنکھیں اٹھا کر ہمدان کو دیکھا۔ ان آنکھوں میں اب محبت کے ساتھ ساتھ ایک گہرا دکھ اور شکوہ تھا۔ وہ جیسے پیچھے ہٹنے لگی تو ہمدان نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی مضبوط اور چوڑے سینے سے لگا لیا۔ کومل نے اس کے سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ضرب لگائی اور روندھے ہوئے لہجے میں بولنے لگی، آپ نے مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی ہمدان شاہ؟ کیوں مجھے اس دلدل میں لا کھڑا کیا؟ آپ کی تو پہلے ہی ایک بیوی ہے، میں تو ایک یتیم لڑکی ہوں۔ میری قسمت میں تو صرف تانے اور رسوائی ہی لکھی ہے۔ مجھے جانے دے یہاں سے، مجھے اپنے پاس مت رکھے۔ کومل کی یہ بے بسی اور اس کے بہتے ہوئے آنسو ہمدان سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ اس نے کومل کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے لبوں سے چھوا اور پھر اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے دونوں ہتھیلیوں کے پیالوں میں بھرتے ہوئے انتہائی گہرے اور تپتے ہوئے لہجے میں بولا، بس کومل، بس ایک لفظ بھی اپنے منہ سے مت نکالا۔ میں نے تم سے کوئی سچ نہیں چھپایا۔ میں نے کشمالہ کو کبھی اپنی بیوی تسلیم ہی نہیں کر سکا۔ وہ صرف ایک خاندانی اور کاروباری مجبوری کا نام ہے، لیکن تم میری روح کا حصہ ہو، تم میرے دل کی دھڑکن ہو۔ ہمدان نے جھک کر اپنی پیشانی کومل کی پیشانی سے ٹکا دی۔ دونوں کی گرم سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ ہمدان کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو ایک بار پھر کومل کے حواسوں پر جادو کرنے لگی تھی۔ ہمدان نے انتہائی پیار سے کومل کی گالوں پر بہتے ہوئے آنسوں کو اپنے لبوں سے چن لیا۔ اس کا یہ لمس اتنا سحر انگیز اور رومانٹک تھا کہ کومل کا سارا غصہ اور سارا دکھ ایک ہی پل میں پگھلنے لگا۔ ہمدان نے اسے اپنے مزید قریب کرتے ہوئے اس کی کمر کے گرد اپنی باہیں لپیٹ لی اور اس کے کان کے پاس انتہائی دھیمی اور مخمور آواز میں سرگوشی کی کہ ہمدان شاہ کی زندگی میں اگر کوئی عورت راج کر سکتی ہے تو وہ صرف تم ہو۔ کومل، میں تمہیں کبھی بھی اپنی زندگی سے نہیں نکالوں گا اور نہ ہی کوئی دوسری عورت تمہاری جگہ لے سکتی ہے۔ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ کومل نے ہمدان کی آنکھوں میں اپنے لیے سچی دیوانگی دیکھی تو خود کو روک نہ پائی اور اپنا سر اس کے مضبوط سینے پر ٹکا دیا جہاں ہمدان کے دل کی دھڑکنیں صرف کومل کا نام پکار رہی تھی۔ کمرے کی مدھم لائٹس میں وہ دونوں ایک دوسرے کی آغوش میں گم ہو چکے تھے اور باہر کی دنیا کے سارے طوفان اس کمرے کی رومانوی قربت کے سامنے دم توڑ چکے تھے۔
اگلی صبح پورے محل میں ایک عجیب سی خاموشی اور تناؤ کی فضا قائم تھی۔ ہمدان شاہ جیسے ہی لاؤنج میں آیا تو کشمالہ پہلے سے ہی وہاں صوفے پر بیٹھی چائے پی رہی تھی اور اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک مغرور مسکراہٹ تھی۔ ہمدان کو دیکھتے ہی وہ طنزیہ لہجے میں بولی، کیوں ہمدان شاہ، رات کو اپنی نئی نویلی رکھیل کو تسلیاں دے کر دل بھر گیا یا اب بھی اس بازارو لڑکی کی محبت کا بھوت سر پر سوار ہے؟ کشمالہ کے منہ سے کومل کے لیے ایسے گندے الفاظ سن کر ہمدان کا خون ابل پڑا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بیچ لی اور تیز قدموں سے چلتا ہوا کشمالہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی۔ ہمدان نے انتہائی سرد اور گرجدار لہجے میں کہا، کشمالہ اپنی گندی زبان کو لگام دو، وہ اس گھر کی عزت ہے اور میری بیوی ہے۔ تم نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ میں نے دوسری شادی کیوں کی، تو کان کھول کر سن لو۔ تم ایک انتہائی خود غرض عورت ہو جو شادی کے اتنے سال گزرنے کے بعد بھی مجھے کبھی باپ بننے کی خوشی نہیں دینا چاہتی تھی۔ تمہیں صرف اپنی ماڈرن لائف سٹائل اور اپنی فکر کی فکر تھی۔ میں ایک باپ بننا چاہتا ہوں اور زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو محسوس کرنا چاہتا ہوں جو مجھے صرف وہ معصوم اور یتیم لڑکی دے سکتی ہے جس کا تم مذاق اڑا رہی ہو۔ ہمدان کا یہ سچا اور کڑوا اعتراف سن کر کشمالہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اسے چائے کا کپ میز پر پٹکا اور صوفے پر کھڑی ہو کر نفرت سے بولی، اچھا تو یہ بات ہے، تمہیں باپ بننا ہے؟ اس 2 ٹکے کی یتیم لڑکی کے بچے کا باپ بنو گے تم؟ ہمدان شاہ، چلو ٹھیک ہے، اگر تمہیں مجھ سے علیحدگی چاہیے، اگر تم اس گھٹن سے آزادی چاہتے ہو تو میری بھی ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہیں اپنی 2 بڑی فیکٹریاں ابھی اور اسی وقت میرے نام کرنی ہوں گی۔ کشمالہ کو پورا یقین تھا کہ ہمدان اپنی جان دے دے گا، لیکن بزنس اور اپنی محنت سے بنائی گئی فیکٹریاں کبھی کسی دوسری عورت کے نام نہیں کرے گا، کیونکہ وہ کاروباری معاملات میں انتہائی سخت تھا۔ کشمالہ کی یہ شرط سن کر ہمدان شاہ ایک پل کے لیے گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے ذہن میں اپنی برسوں کی محنت اور 2 فیکٹریاں گھوم گئی جو اس کے کاروبار کی ریڑھ کی ہڈی تھی، لیکن اگلے ہی پل اس کی آنکھوں کے سامنے کومل کا وہ معصوم روتا ہوا چہرہ آ گیا جس کی عزت اور خوشی کے لیے وہ کچھ بھی داؤ پر لگانے کو تیار تھا۔ ہمدان نے ایک لمبا سانس لیا اور کشمالہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی مضبوط لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے، میں ابھی اپنی 2 فیکٹریاں تمہارے نام کرنے کے لیے تیار ہوں، بس تم مجھے طلاق کے پیپرز پر سائن کر کے میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاؤ۔ ہمدان کا یہ فیصلہ سن کر کشمالہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ بری طرح چونک اٹھی تھی کیونکہ وہ ہمدان شاہ کو بہت اچھے سے جانتی تھی۔ وہ شخص جو بزنس کے معاملے میں 1 روپیہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیتا تھا، جو اپنے نفع و نقصان کا حساب انگلیوں پر رکھتا تھا، وہ آج ایک یتیم، بے سہارا اور دنیا کی نظر میں پیسی ہوئی لڑکی کے لیے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کمائی داؤ پر لگانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ کومل نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے تاکہ اس کی سسکیوں کی آواز باہر نہ جائے۔ اسے اب تائی جان کے وہ سارے زہریلے تانے بھول رہے تھے جو اسے بچپن سے اب تک سننے کو ملے تھے۔ اسے اپنی ماں کا وہ طوائف ہونا بھی اب اپنی قسمت کا داؤ نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ ہمدان شاہ نے اسے وہ عزت اور وہ مقام دے دیا تھا جس کا کوئی مڈل کلاس لڑکی خواب بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ لاؤنج کا ماحول اس وقت انتہائی پراسرار اور کشیدہ ہو چکا تھا۔ کشمالہ صوفے کے پاس کھڑی بالکل کسی بت کی طرح جمی ہوئی تھی۔ اس کا وہ غرور اور وہ تکبر جو اپنے ڈیڈی کی دولت اور پارٹنرشپ کی وجہ سے ہر وقت اپنے سر پر سجائے رکھتی تھی، وہ ایک ہی پل میں خاک میں مل گیا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہمدان شاہ اس حد تک جا سکتا ہے۔ وہ ہمدان کو ایک ایسا بزنس مائنڈڈ انسان سمجھتی تھی جو نفع اور نقصان کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا تھا، لیکن آج اس کے سامنے کھڑا ہمدان شاہ کوئی کاروباری شخص نہیں تھا، بلکہ وہ ایک سچا عاشق تھا جو اپنی محبت کی حفاظت کے لیے اپنی سلطنت کو بھی قربان کرنے پر تلا ہوا تھا۔ کشمالہ نے اپنی ہاتھ کی انگلیاں بھینچی اور غصے سے چبا چبا کر بولی، ہمدان شاہ، تم پاگل ہو چکے ہو۔ تم اس لڑکی کے حسن کے جال میں اس حد تک اندھے ہو چکی ہو کہ تمہیں اپنی برسوں کی محنت سے کھڑی کی گئی فیکٹریاں ایک معمولی کٹ پتلی کے برابر لگ رہی ہیں۔ تم جانتے بھی ہو کہ ان 2 فیکٹریوں کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے۔ تم نے دن رات ایک کر کے اس فیکٹری کو اس مقام پر پہنچایا تھا اور آج تم صرف اس لیے وہ سب کچھ دے رہے ہو تاکہ تم اس یتیم لڑکی کے ساتھ اپنی دنیا بسا سکو۔ ہمدان کے چہرے پر ایک ایسی پرسکون اور سرد مسکراہٹ ابھری جس نے کشمالہ کے اندر کی آگ کو مزید بھڑکا دیا۔
ہمدان نے قدم آگے بڑھایا۔ اس کے وجود سے وہی مہنگے پرفیوم کی خوشبو پھیل رہی تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ اس نے انتہائی دھیمے لیکن اٹل لہجے میں کہا، کشمالہ، تم دولت کی زبان سمجھتی ہو اور میں نے ہمیشہ دولت کو صرف ایک ضرورت سمجھا ہے۔ میری برسوں کی محنت کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں نوٹوں کے ڈھیر پر بیٹھ کر ایک ایسی عورت کے ساتھ گھٹن کی زندگی گزاروں جو مجھے کبھی ایک مکمل گھر اور ایک باپ بننے کا احساس نہیں دے سکتی۔ تمہارے لیے وہ فیکٹریاں تمہاری کائنات ہوں گی، لیکن میرے لیے میری کائنات وہ معصوم لڑکی ہے جو اس وقت اوپر کمرے میں میری وجہ سے خوفزدہ بیٹھی ہے۔ میں نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی قیمت دے دی ہے۔ اب تمہارا اس گھر پر، اس دولت پر اور مجھ پر کوئی حق نہیں ہے۔ تم فوراً اپنے وکیل کو بلاؤ اور وہ سارے پیپر تیار کرو۔ میں ابھی اور اسی وقت سائن کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کشمالہ نے ہمدان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف اور صرف کومل کے لیے دیوانگی اور سچائی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ وہ ہمدان کو کسی بھی طرح مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے نفرت سے اپنا پرس اٹھایا اور بولی، ٹھیک ہے ہمدان شاہ، اگر تمہیں برباد ہونے کا اتنا ہی شوق ہے تو میں تمہیں روکوں گی نہیں۔ میں آج ہی اپنی ڈیڈی اور وکیل سے بات کرتی ہوں، تمہاری یہ دونوں فیکٹریاں اپنے نام کروا کر تمہیں اس لڑکی کے ساتھ اس محل میں اکیلا چھوڑ دوں گی۔ پھر دیکھوں گی کہ یہ یتیم لڑکی تمہارا بزنس کیسے سنبھالتی ہے۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی محل کے بڑے دروازے کی طرف بڑھ گئی اور چلی گئی۔ کشمالہ کے جاتے ہی لاؤنج میں گہرا سکون چھا گیا، لیکن ہمدان شاہ کے ماتھے پر اب بھی ایک ہلکی سی تھکن اور فکر کے تاثرات تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی جیبوں میں ڈالے اور ایک گہرا سانس لیا۔ وہ جیسے ہی اوپر جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف مڑا تو اس نے دیکھا کہ کومل سیڑھیوں کے اوپری حصے پر کھڑی رو رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا اور اس کے سرخ لب لرز رہے تھے۔ ہمدان کا دل ایک بار پھر اس کے اس روپ پر تڑپ اٹھا۔ وہ تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اس کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ کومل نے بغیر کچھ سوچے اپنے آپ کو ہمدان کے مضبوط سینے میں چھپا لیا۔ اس نے ہمدان کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں بری طرح جگڑ لیا تھا، جیسے وہ اسے خود سے دور نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ ہمدان نے اپنی بڑی اور گرم باہیں کومل کے نازک وجود کے گرد لپیٹ لی اور اس کے سر پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ دونوں سیڑھیوں پر بھی ایک دوسرے کی آغوش میں گم تھے۔ کومل نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، آپ نے ایسا کیوں کی ہمدان شاہ؟ کیوں آپ نے میرے لیے اپنی اتنی بڑی دولت اور فیکٹریاں اس عورت کے نام کر دی؟ میں تو ایک معمولی لڑکی ہوں، میرے لیے اتنا بڑا نقصان کیوں اٹھایا آپ نے؟ ہمدان نے اسے خود سے تھوڑا دور کیا اور اس کے گیلے گالوں کو چومتے ہوئے انتہائی رومانٹک اور گہرے لہجے میں بولا، پاگل لڑکی، تم اسے نقصان کہتی ہو؟ جو مرد اپنی روح کو پا کر اپنی دنیا کا سب سے امیر انسان بن چکا ہو، اسے ان فیکٹریوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تم میری دولت ہو کومل، تمہاری ایک مسکراہٹ، تمہاری آنکھوں کا یہ سکون میرے لیے دنیا کی ہر فیکٹری سے بڑھ کر ہے۔ میں تمہیں کشمالہ کے تانوں اور اس کی زہریلی نظروں کے سامنے کبھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے جا رہی ہے اور اس کے بعد اس گھر میں، اس دل میں اور میری زندگی میں صرف اور صرف تم ہوگی۔ ہمدان نے جھک کر کومل کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ کومل نے شرم اور محبت کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنا چہرہ ہمدان کے گلے میں چھپا لیا، جہاں اس کے پرفیوم کی جادوئی خوشبو سے کسی دوسری ہی دنیا میں لے جا رہی تھی۔ ہمدان اسے لے کر اپنے بیڈ روم میں آیا اور اسے نرمی سے بیڈ پر بٹھا دیا۔ وہ خود بھی اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا اور اس کے بکھرے ہوئے گیلے بالوں کی لٹوں کو اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا، اب مجھے زندگی کی وہ سب سے بڑی خوشی چاہیے کومل، جو میں نے ہمیشہ خوابوں میں دیکھی تھی۔ مجھے ایک باپ بننا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے یہ خوشی بہت پیار سے دو گی۔ ہمدان کے اس جملے نے کومل کے وجود میں ایک لہر دوڑا دی۔ اس کا چہرہ حیا سے گلنار ہو گیا تھا اور اس نے اپنی گھنی پلکیں جھکا لی۔ ہمدان نے اس کی تھوڑی کو اٹھایا اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ ایک ایسا رومانوی اور گہرا لمس تھا جس نے ان کے درمیان کی ساری دوریوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ کمرے کے اندر مدھم روشنی پھیل رہی تھی اور باہر رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ گہرا ہو رہا تھا، لیکن اب ان کی زندگی میں ایک انتہائی رومانوی اور پرسکون دور کا آغاز ہو چکا تھا، جہاں صرف وہ دونوں تھے اور ان کی بے پناہ محبت تھی۔ کشمالہ کے جانے کا راستہ صاف ہو رہا تھا اور کومل شاہ اب اس محل کی حقیقی ملکہ بننے جا رہی تھی، جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہمدان کی قربت اور اس کا پیار اسے ہر لمحہ یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ دنیا کی سب سے خاص لڑکی ہے اور اس کا نصیب کالا نہیں بلکہ ہمدان شاہ کے نام کے ساتھ چمکتا ہوا ایک روشن ستارہ بن چکا